السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور میرا نام عبداللہ طارق ہے، اور میرے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہمارے شیخ ڈاکٹر عبدالجبار بلال حفظہ اللہ ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس پوڈ کاسٹ میں، اس مختصر سی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ تعارفی گفتگو کریں گے۔ سیرت کا انٹروڈکشن، سیرت کو پڑھنے کی اہمیت، سیرت میں اور حدیث میں کیا فرق ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے کچھ بنیادی سی ایسی معلومات اور ایسی چیزیں کہ جو سیرت کے ایک طالب علم کو یا ایک عام مسلمان کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اس کو معلوم ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم شیخ سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے۔ ہم آغاز کرتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً شیخ، بارک اللہ فیک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً شیخ سید عبداللہ طارق، بارک اللہ فیک۔ اور انتہائی اہم موضوع کا انتخاب کا اور اس پہ مدعو کرنے کا شکریہ۔ اللہ سے دعا کے ساتھ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں وہ گفتگو کرنے کی توفیق دے جو نفع مند ہو، ہمارے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے۔ آمین، جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ، سب سے بنیادی سوال اور جو سب سے بنیادی ہماری جو گفتگو ساری جس کے اوپر بیس کر رہی ہوگی وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو ہمیں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہم علماء سے سنتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم اکثر سنتے ہیں حدیث کا لفظ، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سنت کا لفظ، اور آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں ہم سیرت کے لفظ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ تینوں لفظ ایک ہی چیز کا نام ہے یا یہ مختلف چیزیں ہیں؟ تو تھوڑا سا ان کے بارے میں آپ بتائیے کہ ان میں کیا فرق ہے۔ سنت، حدیث اور سیرہ، یہ تینوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ بہت سارے اعتبار سے تو یہ ایک ہی چیزیں ہیں، ساری تینوں کی تینوں چیزیں، اور کچھ اعتبار سے تھوڑا سا مختلف ہیں۔ حدیث رسول جب کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں چار چیزیں اہل علم شامل کرتے ہیں: آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے خصائص اور آپ کی تقریرات۔ آپ کے خصائص سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، اور آپ کی عادات مبارک جو کہ اخلاق اور عادات پر مبنی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیسی تھیں۔ اور جب ہم آپ کی تقریرات کہتے ہیں تو تقریرات سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس کو اس پر برقرار رکھا، منع نہیں کیا، تو یہ بھی حدیث کا ایک حصہ ہے۔ سنت بھی اسی کا نام ہے۔ شیخ ایک سیکنڈ، خصائص کی اگر تھوڑی سی آپ کوئی مثال دے دیں جس سے سمجھنا آسان ہو جائے۔ خصائص میں اصل میں خصائص کے ساتھ متعلق جو چیزیں ہیں وہ تو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصہ، جو صرف اور صرف آپ کا ہی خاصہ ہیں، آپ کی ایسی صفات جو صرف آپ میں پائی گئیں یا آپ کو عطا کی گئیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دی گئیں۔ جیسے صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ تو ان میں سے آپ کے خصائص میں سے جو مجموعی طور پر حدیث مبارکہ میں آتی ہیں: آپ کا خاتم النبیین ہونا، آپ کا 1 ماہ دشمن سے دور ہونا اور 1 ماہ کی مسافت پر ہونا، اور اس کے باوجود آپ کا رعب دشمن کے دل میں ڈال دیا جانا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی جو کہ باقی اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح کے خصائص ہیں۔ باقی اس میں حدیث میں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کی صفات اور شمائل جس کو ہم کہتے ہیں، شمائل سے مراد ہے آپ کی عادات، انسان کی وہ ایک خلقی عادات جو جس پر انسان کی تخلیق ہوئی ہے، بولنے کا انداز، چلنے کا انداز، قد کاٹ، رنگ وغیرہ، یہ چیزیں اس میں آتی ہیں۔ سنت اور حدیث، سنت بھی حدیث کے معنی میں ہی ہے، لیکن اگر اس کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کیا جائے تو پھر سنت سے خاص طور پر مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ طریقہ مسلوکہ۔ طریقہ مسلوکہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی چیز میں ایک جو پراپر طریقہ تھا وہ کیا تھا۔ مثال کے طور پر نماز آپ پڑھتے تھے، یہ عمومی چیز آپ کی حدیث میں آ گئی کہ نماز کا آپ کا پڑھنا، نماز کس طریقے سے پڑھتے تھے، نماز کے بارے میں آپ کا طریقہ کیا تھا، یہ سنت ہے۔ اور سنت کے اوپر بھی اطلاقات اگر الگ سے ذکر کیے جائیں تو یہ حدیث کے اطلاق اس میں بھی آتے ہیں کہ آپ کا قول، فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا عمل وہ بھی سنت میں داخل ہوتا ہے۔ بس سنت میں اگر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی تو وہ آپ کے جو حلیہ مبارک اور آپ کے شمائل اور یہ چیزیں عموماً سنت میں داخل نہیں کی جاتی۔ رہی سیرہ کی بات، تو سیرہ حدیث اور سنت دونوں پر ایک چھتری کی طرح ہے۔
سیرہ میں سب چیزیں ہی آ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرہ کی بات ہوگی تو اس میں نہ صرف یہ کہ آپ کی حدیث مبارکہ، اقوال، افعال، آپ کی تقریرات، آپ کے خصائص، یہ چیزیں آئیں گی، بلکہ ایک اور اضافی چیز آتی ہے جو سنت اور حدیث میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ جو 40 سال پر محیط ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا نہیں کی گئی۔ سیرہ کی جب ہم بات کریں گے تو سیرہ میں وہ چیزیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ، آپ کی بات سے جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اس کی جو معرفت ہے یا ہم جو اس کو جان سکتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے بھی ہمیں حدیث کی ضرورت ہوگی، کیونکہ وہ چیزیں ہمیں ظاہر اللہ کے نبی ہمارے سامنے موجود تو نہیں ہیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں حدیث میں ملیں گی۔ ظاہر حدیث میں ہی ملیں گی، کیونکہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی وحی ہے، جیسے قرآن وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے، اور قرآن اور حدیث کے وحی دونوں کے وحی ہونے میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پیغامات، میسیجز ہیں، آپ کے دل میں القاء کیے گئے، آپ کو بتائے گئے اور آپ نے اپنے الفاظ میں ان کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ وما ينطق عن الهوى کا بھی یہ مطلب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سنت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ حدیث سے ملے گی۔ یہاں تک کہ سیرہ کا پورا مکمل طور پر سیرہ وہ ہمیں حدیث سے ہی ملتی ہے۔ البتہ سیرہ کا وہ حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ہے، اس میں بہت ساری تاریخی چیزیں بھی ہیں، اور ان تاریخی چیزوں میں جو راویان ہیں ان میں بہت سارے صحابہ بھی ہیں جو آپ کی پہلے کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ تو اصل تو ان سب کا جو منبع ہے وہ حدیث ہی ہے۔ صحیح، بارک اللہ فیک۔ اچھا شیخ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، جیسا کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش بھی ہے اور اس کا فریضہ بھی ہے، کیونکہ قبر کے اندر بھی ہم سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال ہونا ہے، دین کے بنیادی اصولوں میں سے یہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اگر ایک انسان جو ہے وہ صرف سیرت کی کتابوں پر اکتفا کرتا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کے لیے صرف حدیث کی کتابوں پر اکتفا کرتا ہے، تو کیا یہ کافی ہوگا، یا یعنی کہ کیا کسی ایک چیز پر اگر ہم اکتفا کر لیں تو اللہ کے نبی کی سیرت کی پوری تصویر ہمارے سامنے آ سکتی ہے، یا ان دونوں چیزوں کی ہمیں ضرورت؟ یہ سید صاحب دیکھیے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو سیرت کی بات کریں اس معنی میں جس کو لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان دونوں میں، تو پھر اس سیرہ کو پڑھنے کے لیے ہمیں جو کتب درکار ہیں ان میں عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، فرمودات اور آپ کے افعال یہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اس میں فوکس اس بات پر رکھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال اور واقعات کیسے گزرے سیرت کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں۔ ماسوے ایک سیرت کی ایک کتاب ایسی ہے جس میں دو چیزوں کو جمع کیا گیا ہے، اور بھی ہوں گی لیکن جو معروف ہے وہ زاد المعاد ہے، زاد المعاد من ہدی خیر العباد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے بعد بڑے اہل علم نے، بڑے بڑے علماء نے خواہش کی کہ ایسی کتاب لکھی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح کسی کو توفیق نہیں دی جو امام ابن القیم رحمہ اللہ کو اس کتاب کی لکھنے کی دی۔ شیخ یہ اردو میں موجود ہے؟ اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہے، اصل تو یہ عربی میں ہے لیکن اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہے، انگلش میں اس کا ترجمہ موجود ہے، اور خاص طور پر اس کا ایک تلخیص بھی اس کی گئی ہے۔ اچھا، تو اس تلخیص کا، یعنی اس کو شارٹ بھی کیا گیا ہے، سمرائز کیا گیا، اس کا ترجمہ بھی اردو میں موجود ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے ساتھ ساتھ آپ کی احادیث مبارکہ کو باقاعدہ ایک فقہی انداز میں بھی پیش کیا گیا ہے۔ دونوں چیزیں جمع کر دی ہیں، دونوں چیزیں جمع کر دی گئی ہیں، ورنہ سیرہ کی کتابوں میں عام طور پر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص معرفت چاہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور سبحان اللہ یہ چاہت کی بات یا آپشنل چیز نہیں ہے، بلکہ کسی کے لیے بھی جو خود کو مومن کہتا ہے اس کے لیے، اس کے ایمان کے وجود کے لیے ضروری ہے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، دنیا کی ہر چیز، ہر رشتے اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہو۔ جس سے اتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے اور ہوتی ہے، اس کے بارے میں انسان جاننے کی کوشش نہ کرے تو یہ بڑی ہی محرومی کی بات ہے، اور محبت کے دعوے میں اس بندے کے جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ تو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں جہاں پہ سیرہ کی کتابیں ان کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، اگر ہماری قوم صرف سیرہ کی کتابوں پر ہی آ جائے بڑی غنیمت کی بات ہے، لیکن وہ سیرہ کی کتابیں بھی ہمارے گھروں میں موجود نہیں ہیں۔ تو جب ہم ان کی طرف آئیں تو پھر انشاءاللہ اس پہ پتہ یہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتنی عادات، اخلاق اور تعلیمات تھیں، سیرہ کی کتابوں میں ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، وہ صرف آپ کے خطبہ پڑھنے پر، آپ نے ان کے سامنے خطبہ پڑھا جو ہم جمعۃ المبارک میں سنتے ہیں، عیدین میں سنتے ہیں،
نکاح کے موقع پر سنتے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ، یہ والا خطبہ، اس کو سن کر مسلمان ہو گئے، آپ کی باتوں کو سن کر مسلمان ہو گئے، آپ کی باتوں میں شیرینی تھی، آخر وہ باتیں تھیں کون سی؟ تو اس کے لیے پھر ہمیں احادیث کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور احادیث کی مکمل جو بکس ہیں وہ ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرہ، آپ کے اقوال، افعال، سنت، آپ کے شمائل، خصائص، ان کی گردی گھومتی ہیں، تو اصل معرفت تو ان میں موجود ہے۔ زبردست، جزاک اللہ۔ شیخ ایک اور بہت اہم سوال ہے سیرت سے تعلق رکھنے والا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو سیرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ زندگی آپ کی زندگی کا ایک آپ کی ٹائم لائن ہے زندگی کی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مختلف مواقع پر وہ نازل ہوتا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں تعلق تو ہے کچھ نہ کچھ، تو ان دونوں چیزوں میں مطلب کتنی ایک چیز کو دوسری چیز کی کتنی ضرورت ہے؟ مطلب اگر ایک بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے، ہمیں بھی پڑھتے ہوئے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آیات کا ترجمہ تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں چونکہ اس کے کانٹیکسٹ کا علم نہیں ہوتا یا کہ یہ کس تناظر میں نازل ہوئی، تو سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا ان دونوں چیزوں کا آپس میں بھی کوئی تعلق ہے؟ جی، قرآن اور حدیث کا آپس میں انتہائی لازم و ملزوم والا تعلق ہے، ایک چیز دوسرے کو لازم ہے، یعنی ایک کو لے کر دوسری کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ صحیح۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن سے شغف ہے اور قرآن سے مجھے تعلق ہے اور میں قرآن کریم سے ہی ہدایت لینا چاہتا ہوں، تو قرآن کریم کی ہدایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کی تعلیمات کے بغیر قرآن کریم کی ہدایت وہ نامکمل ہے۔ یہ بات تو ہے کہ احادیث کے بارے میں تو ہمیں یعنی کہ تفسیر کی کتابوں میں بھی مل جاتا ہے، لیکن سیرت کے ساتھ اس کا کیا قرآن مجید کی تفسیر کا کوئی تعلق ہے؟ جی، سیرت کے ساتھ بھی تعلق ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 18، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے یہ کہا کہ آپ ان سے یہ کہیے قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ۔ یہ جو ایک جملہ ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں نے تم میں اس سے پہلے یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ایک عمر گزاری ہے، تو تم سمجھتے کیوں نہیں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی سیرت کی طرف جاؤ، نبوت سے پہلے کی آپ کی سیرہ کیا تھی۔ اچھا، جب اس کی طرف اشارہ تو اس کا مطلب لازمی، اس کا ملزوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی سیرت محفوظ ہو، اور وہ محفوظ اس وقت بھی تھی اور آج تک بھی محفوظ ہے۔ اسی طرح سیرت سے پہلے کی جو باتیں ہیں آپ اس میں دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جاہلیت کے مشرکین کے عقائد اور افعال دیکھے کہ وہ کیا تھے، تو وہ سورۃ الانعام پڑھ لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ اشارتاً یا صراحتاً قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، کہ آپ ان کو یہ بتاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اہتمام کیا جانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سیرہ کو پڑھیں اور سیرہ کا اہتمام کریں اور قرآن کریم سے اس کا تعلق اس طرح سے جوڑیں۔ جزاک اللہ۔ یعنی کہ سیرت کے مصادر جو ہیں ان میں سے یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہاں سے کن مصادر سے ہمیں ملتی ہے، تو اس میں بنیادی مصدر جو ہوگا وہ ہمارے لیے جی سورسز میں بالکل قرآن مجید سے ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت کے بارے میں بہت سارے واقعات جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید کے ذریعے بھی مل سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ سیرت کے مصادر میں سے ہم نے ایک مصدر کی تو بات کی کہ یہ قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ کون سے ایسے مصادر ہیں سیرت کے کہ جن سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں علم ہوتا ہے؟ ان میں سے چند اہم مصادر۔ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کے بعد حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال اور آپ کے وہ مشاہدات جو آپ نے اپنی زندگی میں نبوت سے پہلے کچھ صحابہ نے اور بہت سارے صحابہ نے نبوت کے بعد جو مشاہدات کیے، یہ ایک تیسرا ماخذ ہے اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور اس کے علاوہ جو زمانہ جاہلیت کے جو سورسز ہیں ابھی تک ہمارے پاس، اس وقت کی جو تاریخ ہے ما قبل النبوہ، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو سیرہ کا چوتھا ماخذ یہ چیز ہے کہ ہمارے پاس وہ جاہلیت کی تاریخ موجود ہے۔ تو قرآن کریم سب سے پہلے نمبر پر، احادیث مبارکہ کتب احادیث دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر صحابہ رضی اللہ عنہم کے واقعات مشاہدات، اور چوتھے نمبر پر یہ جو تاریخ ہے نبوت سے پہلے کی۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت
ایک بہت بڑا واقعہ ہے، یعنی کہ کائنات کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اتنا بڑا واقعہ، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اس واقعے کے حوالے سے کوئی یعنی کہ اس دنیا کو جو ہے وہ اس کے حوالے سے تیار کیا، اس سے پہلے کہ کوئی ایسے نمایاں واقعات، ظاہر ہے کہ ایک اتنا بڑا واقعہ جب ہونے جا رہا ہے دنیا کے اندر، جو کہ دنیا کا رخ جو ہے وہ بدلنے جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے کا جو عرصہ ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، بلکہ ایک اہم، اس پوری کائنات اور اس کائنات کی تاریخ میں سب سے بڑا اور اہم لمحہ تھا، اس اعتبار سے کہ ایک دم سے تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات اور خاص طور پر زمین، اور زمین پر خاص طور پر جنوں انسانوں کے لیے جو رہنمائی تھی وہ کمپلیٹ ہونے جا رہی تھی۔ اس اعتبار سے یہ سب سے بڑا تاریخ کا ایک پوائنٹ تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سامنے رکھا جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد 40 سال کے بعد نبی بننا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی۔ اور اس ولادت کے اوپر بھی باوجود اس کے کہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام اور مرتبہ وہ کہاں تک پہنچنے والا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا، جیسے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، آپ نہیں جانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہی وہ غیر معمولی واقعات ہونا شروع ہو گئے جو عام طور پر بچوں کی ولادت پہ نہیں ہوتے، تو وہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہی اکٹھی کی جانے لگی، یعنی بہت سارے بچے اس وقت پیدا ہوئے، بہت بڑے ذہین لوگ بھی پیدا ہوئے، بڑے عہدے والے سرداروں کی فیملی میں، قریش کی فیملی میں، دنیا بھر میں بہت ساری ولادتیں ہو رہی تھیں، لیکن یہ اس جیسی کوئی بھی ولادت نہیں تھی۔ تو وہاں سے پھر یہ چیزیں شروع ہو گئیں، ملنا شروع ہو گئیں، علامات ملنا شروع ہو گئیں، اور یہی علامات 40 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے تیار کیا کہ کل جب یہ نبوت کا دعویٰ کریں گے تو کسی کے پاس کوئی لاجیکل ایویڈنس، کوئی ایسی دلیل نہیں ہوگی، نہ عقلی، نہ نقلی، یعنی نہ کسی ایجوکیشنل سورس کی بنیاد پر، نہ ہی رسم و رواج اس کے اعتبار سے، کسی کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہوگی، کوئی ایسا جواز نہیں ہوگا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلا سکے۔ تو یہ چیزیں پہلے سے تیار ہونا شروع ہو گئی تھی، اس لیے ہمارے لیے نبوت سے پہلے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ بھی انتہائی زیادہ اہم ہے، اور خاص طور پہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ بھی دلائی۔ جزاک اللہ خیر شیخ، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح واقعہ فیل، وہ جو ابرہہ والا واقعہ ہے، یا اس طرح کے دیگر جو واقعات، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے نبی کی پیدائش سے پہلے ہی پورے عرب کی جو نگاہیں ہیں وہ مکہ کی طرف مبذول کروا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک ایسا واقعہ ہوا جو کہ بالکل ما فوق الفطرت واقعہ ہے اور عجیب و غریب واقعہ ہے، تو اس کی خبر جو ہے وہ پھیلتی ہے، لوگ جو ہے وہ دور دور تک اس خبر کو پہنچتی ہے، اور پھر خاص طور پر مکہ کی ایک جو سگنیفیکنس ہے وہ لوگوں کو معلوم ہوئی، دوسرا قریش کی خاص طور پہ۔ تو یعنی کہ اس کا بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ساتھ، کیونکہ بالکل قریب کا واقعہ ہے غالباً۔ جی بالکل، اس کا تھوڑا نہیں بہت زیادہ تعلق ہے، اور اس کو جیسے اہل علم نے اس واقعے کے اوپر جو لکھا بہت خوبصورت انداز میں لکھا گیا، اگر ہم پڑھیں امام ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ کو، اور دیگر جو اس پر لکھنے والے اور ان سے استنباط کرنے والے، انہوں نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے کہ یہ اس کا واقعہ، یہ ایک طرح سے ایک مقدمہ تھا، ابتدائی 4 ورڈز تھے یا ابتدائی چیزیں تھیں، گراؤنڈ تیار کیا جا رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، اور پھر ایک تھوڑا نہیں بہت زیادہ کچھ ہونے والا تھا۔ یہ بات معروف تھی لوگوں میں بھی، اور ان لوگوں میں بھی جو ہمیں نظر نہیں آتے، دکھائی نہیں دیتے، یعنی جنات۔ اس لیے سورۃ الجن میں جنات نے یہ کہا اِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ غیر معمولی سیکیورٹی آسمانوں پر معمور کر دی گئی ہے۔ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، یعنی انتہائی سخت سیکیورٹی۔ میرا خیال ہے اسی لیے ہے وہ اِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہے، لیکن بعثت سے کتنا پہلے ایسا سب کچھ ہو رہا تھا یہ نہیں معلوم۔
یہ صراحت سے ہمیں نہیں معلوم، لیکن لگ یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی اس طرح کی چیزیں ہونا شروع ہو گئی، اور صرف زمین میں نہیں بلکہ آسمانوں میں بھی، آسمانوں میں بھی. یعنی کہ یہ جو جنات جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں، جی یعنی کہ اللہ کے نبی کی پیدائش سے پہلے دنیا میں بھی بڑی بڑی تبدیلیاں اللہ تعالیٰ کر رہا تھا، اور آسمانوں میں بھی. آسمانوں میں بھی. سبحان اللہ. اچھا شیخ، آخری سوال ہے آج کی ہماری اس مجلس کا، وہ یہ ہے کہ بالکل اختصار کے ساتھ آپ اردو زبان میں اگر کوئی سیرت کے بارے میں کوئی ایسی کتاب جو کہ بالکل ابتدائی شخص جو کہ سیرت کو جاننا چاہ رہا ہے وہ اس کو جو پڑھنی چاہیے، وہ کون سی کتاب آپ سجیسٹ کریں؟ اردو میں بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سے جو سب سے زیادہ مقدم ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پڑھا جانا چاہیے، وہ اس لیے اسے مقدم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سارے علماء کے ہاتھوں سے، ان کی نظروں سے، بلکہ ان نظروں سے گزری ہے کہ جس کو پرکھنا اور ایگزامن کرنا کہتے ہیں. صحیح. تو وہ سیرہ میں سب سے اول نمبر پر دنیا بھر میں آنے والی کتاب الرحیق المختوم ہے. اچھا سبحان اللہ. تو وہ سیرہ پر سب سے بہترین کتاب مانی جاتی ہے، یہ سمجھی جاتی ہے. مولانا صفی الرحمن مبارک پوری. صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. اصل تو عربی میں ہے لیکن اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. صحیح. پھر مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ ہی کی ایک کتاب ہے، وہ اس سے مختصر کر کے لکھی گئی ہے. ایک کتاب ہے یہ زاد المعاد کا، جیسے ہم نے ذکر کیا، اردو میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ ایک سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی رحمۃ للعالمین ان کی کتاب ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں کتابیں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ ابتدائی طور پر ان کتابوں سے شروع کرنا، خاص طور پہ کچھ ایسے مصنفین ہیں جن کی کتب موجود ہیں اردو میں، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی موجود ہے. سید احسن مناظر احسن گیلانی ان کی بھی موجود ہے، اور بھی دیگر کئی ایک مصنفین ان کی موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ موجودہ زمانے کی ہماری پرانے جو مصنفین ہیں ان کی اردو میں کچھ تھوڑا سا وہ مشکل ہے، خالص اردو ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو اردو کا معاملہ آپ کو معلوم ہی ہے. تو اس لیے یہ الرحیق المختوم وغیرہ اس طرح کی جو کتابیں ہیں وہ بہت آسان اردو میں اور بہت اچھے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑا اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے عربی سے اردو میں ترجمہ کیا اور ترجمہ بھی خود کیا، اور مصنف کی عربی بھی کمال تھی اور ان کی اردو بھی کمال تھی، اہل زبان تھے مصنف. تو اس لیے یہ کتاب اس اعتبار سے بھی پہلے نمبر پر رکھی جانی چاہیے. جزاک اللہ خیر شیخ. آج کی مجلس کو ہم اسی پر اس کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ، بہت ہی مفید مجلس رہی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.